بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہے پیرنٹس سے ریلیٹڈ۔ جو بھی والدین ہیں جن کے بچے پیدائش سے لے کر یعنی ایک نیو بورن بیبی سے لے کر 7 ایج تک کے جو بچے ہیں، ان کی پیرنٹنگ کے حوالے سے، ان کی پرورش کے حوالے سے کچھ ٹپس ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہ ایک جانور کے بچے سے مختلف ہوتا ہے۔ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے کوئی برانڈ نیو لیپ ٹاپ لیا ہے اور آپ اس کا پلگ ان کرتے ہو تو وہ آن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بچہ ہے، اس کی آنکھیں کھل بند ہو رہی ہیں، لائٹننگ ہے، بٹ اس میں کوئی بھی سافٹ ویئر، کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں ڈاؤن لوڈیڈ۔ لیکن اس کے مقابلے جب ایک جانور کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بالکل اس طرح سے پیدا ہوتا ہے جو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، جو چیزیں اس کے زندگی کے لیے کافی ہیں، اس کے اندر آلریڈی ڈاؤن لوڈیڈ اور پروگرامڈ ہوتی ہیں، جبکہ انسانی بچے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ جانور کے بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں وہ درخت ہے، تو اس کے مقابلے انسانی بچہ بیج ہے، وہ ایک سیڈ ہے، اس کے اندر سب کچھ آپ کو ڈاؤن لوڈ پروگرام کرنا پڑے گا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ اس کے اندر کیسی پروگرامنگ کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھیں، جو ایک بیبی ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی آواز سنتا ہے، کسی بھی طرح کا ایکشن دیکھتا ہے، یعنی کوئی پٹاخہ بجنے کی آواز آئی، کوئی اونچی سے چیخا، کسی نے کسی کو تھپڑ مارا، کچھ بھی ہوا، اچھا یا برا، جو بھی ہوا ایکشن یا کوئی آواز آئی، جو بھی ہو رہا ہے، وہ بچہ اپنی ماں کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے اور وہاں سے سگنلز لیتا ہے کہ اس کی ماں نے اس پر کیسا ری ایکشن دیا ہے۔ کیا اس کی ماں اس بات پر خوش ہوئی؟ تو وہ بچہ ایبزارب کر لیتا ہے اس چیز کو کہ یہ آواز جب بھی آئے گی اٹ مینس ادھر خطرہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بچہ اس انوائرمنٹ میں مسکرائے گا، پھر وہ آواز 10 دفعہ بھی آئے گی وہ بچہ روئے گا نہیں، کیونکہ اس نے اپنی ماں کے چہرے سے اس چیز کو ایبزارب کیا کہ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی آواز پہ اس کی ماں خوف زدہ ہوئی، وہ ڈری، یا اس کے چہرے پر ایسے ایکسپریشن آئے جس سے بچہ ڈر جائے، یا اس نے ایسا ری ایکشن دیا جس سے خوف کی لہر پیدا ہوئی، تو اس طرح کی آواز، اس طرح کا ایکشن جب بھی ہوگا، بچہ ایک رونے کا یا ڈرنے کا یا چیخنے کا ایک ری ایکشن دے گا۔ تو بچہ سب سے پہلے ماں کی آنکھ کی طرف دیکھتا ہے کہ ماں کیسے بیہیو کر رہی ہے اس چیز پر۔ بچے میں 2 فیلنگز ہوتی ہیں، لویبل، ناٹ لویبل۔ پیدائش سے لے کر 7 سال کے بچے میں 2 طرح کی فیلنگز ہیں، لویبل اینڈ ناٹ لویبل۔ جیسے پہلے کہا کہ وہ ماں کی طرف دیکھتا ہے، ماں نے کیا کیا اس پر، ماں مسکرائی، ماں خوش ہوئی یا ماں چڑ گئی، ماں خوف زدہ ہو گئی، تو 2 فیلنگز جس بچے میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یعنی چھوٹا بچہ اور 7 سال تک کا جو بچہ ہے وہ سیم ایک فینومینا پر، ایک بیہیویئر پہ کام کر رہا ہے۔ تو اس ایج کے بچوں پر نصیحت، کوئی بھی بات، کوئی بھی ایڈوائس کچھ بھی ایفیکٹ نہیں کرتا، وہ صرف ریئل ہیپننگ کو دیکھتے ہیں کہ ماں نے کیسے ری ایکٹ کیا، باپ نے کیسے ری ایکٹ کیا۔ اسی طرح اس ایج کے بچوں میں اخلاقیات کا، صحیح غلط کا، موریلٹی اموریلٹی کا، جنت جہنم کا، اس طرح کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس ایج تک کے بچوں کو بٹھا کر ان پہ فلسفے جھاڑنا یا انہیں ڈانٹنا یا جھڑکنا یا روک ڈالنا، یہ بچے کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے لیے پھر آپ بچے کو کس طرح سکھائیں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ تو اس کے لیے پیرنٹس یا اس کے جو بھی ایلڈرز ہیں، گھر کے بڑے ہیں، اس کے بابا ہیں، ماما ہیں، دادا ہیں، دادی، جو بھی اس گھر میں لوگ بڑے رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایک ساتھ بیٹھیں، 1 ہفتہ لیں، 2 ہفتے لیں، 3 ہفتے لیں، ایک چارٹ بنا لیں، نوٹس بنا لیں کہ وہ اپنے بچے میں کون سی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں اور کون سی چیزیں وہ اس میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور پھر اس کے اکارڈنگ اپنا آپ چینج کر لیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو کریٹیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کریٹیوٹی والے کام سٹارٹ کریں اس کے سامنے۔ اگر آپ اپنے بچے کو گارڈننگ سکھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ کتابیں پڑھے،
اس کے سامنے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. بچے کو بٹھا کے فلسفہ نہ جھاڑیں کہ کتاب پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے، تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. اس طرح بچے میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا صحیح غلط یا مورالٹی یہ چیزیں گین کرنے کا. وہ صرف لویبل اور ناٹ لویبل کو سمجھتا ہے. تو آپ ایک لویبل انوائرمنٹ میں اس کے سامنے جو کچھ رکھ دیں گے وہ اسے اڈاپٹ کر لے گا. بچے کو ڈانٹنے سے جھڑکنے سے سٹریس کریٹ ہوگا، اور بچہ سٹریس اس کے لیے غلط ہے. اس کے بارے میں ہم ابھی اس کے بعد بات کریں گے. اچھا، تو اگر آپ بچے کو سکھائیں گے نہیں، بٹھا کر سمجھائیں گے نہیں، تو وہ سیکھے گا کس طرح سے؟ اس کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے جو سختی کے، جو روب کے، ڈانٹنے کے فلسفوں کی الٹرنیٹیو آ رہی ہے، وہ ہے ڈسپلن. بچے کو یہ بات پتہ ہو کہ گھر کی لائٹیں 10 بجے بند ہو جاتی ہیں. وہ جب سے پیدا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے گھر کی لائٹیں 10 بجے بند ہو رہی ہیں. گھر کے جو بھی بڑے ہیں، دادا ابو ہیں، دادی اماں ہیں، امی ہیں، ابو ہیں، بڑا کوئی بہن بھائی ہے، وہ سب سو رہے ہیں 10 بجے. گھر کی لائٹس آف ہوئی، سب اپنے کمروں میں گئے، سب سو رہے ہیں. تو آپ کو بچے کو سٹریس دینے کی، اس سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سو جاؤ. وہ اس چیز کو ایبزارب کرے گا کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے، یہ اس کی نیچر میں آ جائے گا. یہ انوائرمنٹ ہے، 10 بجے میں نے بھی سونا ہے، سب سو رہے ہیں، میں نے بھی سونا ہے. اسی طرح جب گھر کے بڑے ایک ٹائم ہو فکس کہ اس ٹائم میں جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کے لیے، کہ اس ٹائم میں سب لوگ پڑھتے ہیں. امی بھی کوئی کتاب پڑھتی ہیں، ابو بھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی بڑا بہن بھائی ہے وہ بھی اس ٹائم میں پڑھ رہا ہے، سب ایک جگہ بیٹھے ہیں، سارے اپنی اپنی مرضی کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اس بچے کو خود بخود پتہ ہے اس نے پڑھنا ہے. اس کو سٹریس دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ تم کلاس میں پیچھے رہ رہے ہو یا ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا. بچے کے اندر جو سب سے ڈینجرس چیز ہے ایک بچے کے لیے، وہ ہے سٹریس. انسان کے اندر جب سٹریس آتا ہے، آپ بچے کو سٹریس دیتے ہیں جس سے بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. اس لیے کسی بھی طرح کا بچے کو سٹریس نہ دیا جائے. جیسے اسکول کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے گریڈز ہیں. دیکھیں 7 سال کے بچے کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ فیل ہو گئے ہو یا آپ کا ڈی گریڈ آیا ہے، آپ کا ای گریڈ آیا ہے. یہ اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں اس چیز کو سمجھنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اگر اس کا کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے بچے پر تو وہ سٹریس لے رہا ہے. آپ اس کو ڈانٹ رہے ہو، تمہارا ای آیا ہے، وہ سٹریس لے رہا ہے. سٹریس کے بھی میں نے آپ کو ڈس ایڈوانٹیجز بتائی. تو اس کا صرف اور صرف ورسٹ امپیکٹ ہے بچے پر، کوئی بھی اچھا امپیکٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے رائٹ وے کیا ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز اکیلے میں ڈسکس کر لیں کہ بچے کا ایف گریڈ آیا ہے، ای گریڈ آیا ہے، تو کیا کمی بیشی آ رہی ہے، کس طرح سے اس چیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بچے کو تو سٹریس دینے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے ان باتوں کو. اسی طرح جو اکثر مائیں ہوتی ہیں وہ بچے کو سٹریس دیتی ہیں اس بات کا کہ تمہارے والد آ جائیں تو میں انہیں تمہاری شکایت لگاؤں گی، تمہارے والد آ جائیں میں انہیں بتاتی ہوں تم نے یہ غلط کیا ہے. اس چیز کو سمجھیں کہ 7 سال تک کا بچہ ماں اور باپ کو الگ نہیں سمجھتا. بچے کے لیے ماں اور باپ ایک پرسن ہے، ایک پرسنالٹی ہے. اگر آپ بچے میں باپ کا خوف پیدا کر رہی ہیں یا والد بچے میں ماں کا خوف پیدا کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ آپ دونوں سے الگ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ والد سے ڈر کے والدہ کے زیادہ قریب ہو جائے یا والدہ سے ڈر کے والد کے قریب ہو. وہ دونوں سے الگ ہو کر ایک سٹریس کی کنڈیشن میں چلا جائے گا کیونکہ اس کے نزدیک دونوں ایک ہیں، ایک انسان ہے. آپ سمجھیں اس طرح سے. تو آپ اپنے بچے کو جیسا بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس چیز کو لویبل انوائرمنٹ کریٹ کر دیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ چاہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو نہیں کنسیپٹ نماز میں پڑھنا کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں کھڑے ہیں، خاموشی سے رکوع سجود کر رہے ہیں. وہ بچہ بس ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. یہ ایک لویبل انوائرمنٹ سے اس نے اس چیز کو ایبزارب کر لیا. اس نے دیکھا کہ اس کے والدین یا بڑے قرآن پاک اٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس کو نہیں پتا کیا پڑھنا ہے، وہ بس کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہے، میں بھی ایسا کروں گا، سب کر رہے ہیں، تو وہ آبزرو کرتا ہے. تو 7 سال کے بچوں تک کے لیے لویبل انوائرمنٹ کریٹ کریں. آپ انہیں جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسے رول ماڈل ان کے سامنے پلے کریں.
وہ آپ کو آبزرو کر کے آپ سے سیکھ کر ویسے بن جائیں گے۔ آئی ہوپ آپ نے آج ایس ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم سے کچھ اچھا سیکھا ہوگا، کچھ انفارمیٹیو سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو تمام پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر بچہ ایک اچھے انوائرمنٹ کو پا سکے، اور جو نیولی پیرنٹس ہیں جنہیں نہیں پتا کہ کس طرح سے ہر چیز کو مینیج کرنا ہے، وہ اس سے کچھ نہ کچھ اچھا سیکھ سکیں اور ایک بچے کو اچھا انوائرمنٹ مل سکے۔